اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ جو آیت ہے یہ عموماً بہت زیادہ دفعہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر جو آیت کا جو حصہ ہے آلائی، یہاں پر عموماً یہ غلطی کی جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم حمزہ کو لمبا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آلائی اس طریقے سے، یا اگر آپ حمزہ کو لمبا کر دیتے ہیں تو لام کو آپ لمبا نہیں کرتے. آلائی فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو یہ غلطی ہو جائے گی اس طریقے سے. ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، جس حرف کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے اس حرف کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو یہاں پر حمزہ کو آپ 2 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور آگے جو لام ہے وہاں پر دیکھیں 7 الف ہے اور چھوٹی مد ہے، تو لام کو ہم لمبا کریں گے چھوٹی مد کی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے 3 الف کے برابر. تو یہاں پر لام کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. باقی الفاظ آسان ہیں. اب دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے، تُكَذِّبَانِ با کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر آ جائے اس حرف کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب اس آیت کو کمپلیٹ ریوائز کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آگے دیکھیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اب یہاں پر دیکھیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، یہاں پر جو لام الف لا ہے نا ذال کے بعد، یہاں پر عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم لام کو لمبا نہیں کرتے. کیسے پڑھتے ہیں؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا تو ہے لیکن اس میں لام کو لمبا نہیں کیا گیا 1 الف کے برابر. جیسا کہ ایک اصول ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو زبر والے حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو یہاں پر اس اصول کے تحت لا کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا تھا لام کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر لام کو لمبا کریں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، يُسْأَلُ میں حمزہ کی ساؤنڈ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ. اب ذنبِهِ میں عموماً یہ ہم یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دال کو نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے، چھوٹی سی جو میم لکھی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. حقیقت میں دال کو ہم ملائیں گے جو چھوٹی میم ہے اس کے ساتھ. عن ذنبه انس ولا جان. ٹھیک ہے، ذنبه میں جو آخر میں جو ہا ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں آپ ہا کے نیچے کھڑی زیر بھی ہے اور اوپر چھوٹی مد بھی ہے، تو اب ہا کو لمبا کتنا کیا جائے گا یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر. تو ہا کو ہم دیکھیں گے زیادہ مقدار لمبائی کی کس کی ہے. جب آپ نے دیکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ چھوٹی جو مد ہوتی ہے اس کی مقدار لمبائی کی زیادہ ہوتی ہے، یعنی 3 الف کے برابر. تو ہا کو اب آپ لمبا کریں گے 3 الف کے برابر. ٹھیک ہے، عن ذنبه انس ولا جان. انس میں سین کو آپ ملائیں گے واو مشدد کے ساتھ، ہجے کر لیں. دیکھیں حمزہ نون زیر ان سین واو 2 پیش سو ان سو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ولا جان. اب یہاں پر جان میں جب آپ جیم کو لمبا کریں گے 5 الف کے برابر، کیونکہ بڑی مد ہے جیم کے اوپر، تو یہاں پر جب آپ اس کو جیم کو لمبا کریں گے تو جیم کو جب آپ لمبا کریں گے تو اس لمبائی کے دوران ہی آپ نے جیم کو نون کے ساتھ ملانا ہے. جان جان، ایسا نہیں کرنا کہ جیم کو آپ علیحدہ پڑھیں اور نون کو آپ علیحدہ پڑھیں جیسا کہ جان. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کریں گے بلکہ جان، جیم کو لمبا کرتے ہوئے ہی نون کی ساؤنڈ آئے گی. اب آیت کو ریوائز کریں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. آگے دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت ہو چکی ہے. آگے دیکھیں يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. اب یہاں پر يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، یہاں پر عین کی ساؤنڈ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یورف پڑھ دیا جاتا ہے
یعنی یا کو ہم واو ساکن کے ساتھ جو ہے وہ ملاتے ہیں پڑھنے میں، حالانکہ یہاں پر عین ہے. یعرف المجرمون بسیماہم. اب یہاں پر بسیماہم میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں بسیماہم، ٹھیک ہے، یعنی سین کو لمبا نہیں کیا جاتا. اور یہاں پر یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں کہ یا ساکن سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے نیچے اگر زیر آ جائے تو وہ کوئی بھی حرف ہو تو اس زیر والے حرف کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. تو یہاں پر سین کو ہم نے اسی لیے ایک الف کے برابر لمبا کیا، ٹھیک ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ. فیؤخذ میں دیکھیں آپ یا کے بعد حمزہ ساکن ہے، یہاں پر جھٹکا لگا کے پڑھا جائے گا. فیؤخذ بالنواصی والاقدام. بالنواصی میں با کو نون کے ساتھ ملایا جائے گا، نون مشدد کے ساتھ. با نون زیر بن، نون زبرنا بن، واو الف زبر وا، بن نوا، صاد یا زیر صی، بن نواصی، اس طریقے سے. والاقدام، اقدام میں قاف کو موٹا پڑھا جائے گا. اب آیت کو ریوائز کریں. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. آگے دیکھیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت ہماری پہلے ہو چکی ہے. اب آگے دیکھیں. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہاں پر هَذِهِ، ہا کے اوپر ہے کھڑا زبر، آگے جو پھر آگے دال ہے، دال کے بعد پھر آگے ہا ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. ان دونوں کو، جس حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو بھی دو الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور جس حرف کے نیچے کھڑی زیر آ جائے اس کو بھی دو الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان دونوں لفظوں کو دو دو الف کے برابر لمبا کریں گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي. جہنم میں ہا کو نون مشدد کے ساتھ ملایا جائے گا، ٹھیک ہے. جہنم الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. بِهَا الْمُجْرِمُونَ میں با کے بعد جو ہا ہے اس کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور ہا کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. بِهَا الْمُجْرِمُونَ. آیت کو دوبارہ سے ریوائز کریں. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. آگے دیکھیں. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. اب یہاں پر یطوفون، یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں یطوفون، ٹھیک ہے. آپ پڑھ کے بھی دیکھ لیں یا کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ سنیں، آپ کو یقیناً طا کی جگہ پہ تا کی ساؤنڈ سنائی دے گی، یطوفون، ٹھیک ہے. یہ غلط ہے، ترجمہ تبدیل ہو جائے گا. طا کی ساؤنڈ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یطوفون. اب یہاں پر طا کو اور فا کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے آپ. کیوں؟ واو ساکن سے پہلے والا حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے تو پیش والے حرف کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے اس حصے میں طا کو اور فا کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. بینہا میں ہا کو آپ موٹا پڑھیں گے، وبین حمیم، حمیم میں میم کو یا ساکن کے ساتھ جب آپ ملائیں گے تو میم کو آپ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو زیر والے حرف کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. اب آیت کو دوبارہ سے ریوائز کریں. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. آگے دیکھیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے یا آج کے سبق سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. جزاک اللہ.